انصاری شاید بھارت کے مسلمانوں میں آبادی کے حساب سے پائی جانے والی سب سے بڑی کاسٹ۔ بھارت کے کسی بھی شہر، کسی بھی چھوٹے بڑے علاقے میں چلے جائیے، اگر وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں مسلمان بستے ہیں تو ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ ان مسلمانوں میں انصاری نہ ملیں۔ انصاری آپ لوگوں کو ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ ویسے تو خود اسلام کے اندر کوئی بھی جات پات یا کاسٹ سسٹم جیسا کوئی بھی کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو لوگوں کے بیچ فرق کر رہی ہو یا اونچ نیچ جیسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہو، ایسی چیزوں کو اسٹرانگلی اپوز کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے۔ مگر کیونکہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں رہنے والے مسلمان پچھلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے اس بھارت کی مٹی پر بستے آ رہے ہیں کہ جس بھارت کے اندر پچھلے ہزاروں سال سے ہی جاتی واد کو بڑی ہی شدت کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے۔ نہ صرف فالو کیا جاتا ہے بلکہ عام طور پر یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی نس نس میں جاتی واد بسا کرتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں رہنے والے مسلمان بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دماغی طور پر اس کاسٹ سسٹم یا جاتی واد سے آزاد نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگوں کو بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو جاتیاں ہیں، جو کاسٹ ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ مل جائے گی، اور اسی لمبی لسٹ کے اندر ہم لوگوں کو ایک بہت ہی مشہور اور اہم نام دکھائی دیتا ہے، مطلب کہ انصاری۔ اب ساتھیوں، انصاریوں کا ذکر جب کبھی بھی آتا ہے تو ایک سوال اکثر ڈیبیٹ کی وجہ بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بھارت کے انصاریوں کا اتہاس کیا ہے؟ یہ لوگ کس کی اولاد ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ہمیشہ سے ہی ان کا تعلق بھارت سے ہی ہوا کرتا تھا، یا پھر یہ عربی نسل ہیں اور خاص طور سے عربیوں کا جو ایک مشہور انصار قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے خود انصاریوں کی طرف سے بھی کلیم کیا جاتا ہے، یا پھر سچائی ان سارے ہی دعووں سے جدا ہے؟ ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ تینوں ہی مذاہب مطلب کہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت میں اہم سمجھے جانے والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ہاں خاص طور سے یہودیوں کے ساتھ بھی ان انصاریوں کا اتہاس میں کیا کنیکشن رہا ہے؟ تو چلیے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ اب ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی لگ بھگ 8 سے 4 یا 4.5 ہزار سال پیچھے چلنا ہوگا، جب ہماری اس دنیا میں خدا کی طرف سے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ہسٹوریکلی یہ بات ثابت ہے کہ آج کے دور میں دنیا بھر میں جتنے بھی عرب لوگ پائے جاتے ہیں، یا پھر جو بنی اسرائیل مطلب کہ آج کے دور کے یہودی بھی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ انہی ایک حضرت ابراہیم، یا جن کو ویسٹرن ورلڈ میں عام طور پر لوگ ابراہم بھی کہتے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ ان کے 2 مشہور بیٹے جن میں سے ایک حضرت اسماعیل تھے، ان کی نسل سے آج کے دور کے سارے عربی لوگ پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، تو ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کا تعلق ہے، جن قبیلوں میں سے ظاہر ہے ایک قبیلہ یہودی قوم بھی ہے۔ ویڈیو کے ٹاپک کے لحاظ سے آج ہم صرف عربوں کے فادر مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ ان کے لگ بھگ 12 کے قریب بیٹے جبکہ ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بھی 2 بیٹے کافی مشہور تھے، نابد اور قیدار، کیونکہ مشہور عرب اتہاسکار ابن خطیر نے لکھا ہے کہ آج جتنے بھی عربی لوگ ہیں وہ سب انہی 2 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں۔ ان میں سے جو قیدار تھے انہی کی نسل سے عرب کا سب سے مشہور قریش قبیلہ تھا، جو مکہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہی رہتا تھا، اور ظاہر ہے آگے جا کر اسی قبیلے کے اندر ہی پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم بھی ہوا تھا۔ مگر یہ جو دوسرے مشہور بیٹے نابد تھے، ان کی جو عربی اولادیں تھیں وہ قریش قبیلے سے کافی الگ تھیں، بلکہ ان لوگوں کا جو ٹھکانہ تھا، جو رہنے کی جگہ تھی، وہ بھی مکہ یا اس کے آس پاس کے علاقے سے کوسوں دور تھی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی نابد کی نسل میں ہی آگے جا کر عرب کا وہ مشہور قبیلہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اتہاس میں انصاری قبیلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروع میں تو یہ لوگ عرب کے بالکل ساؤتھ مطلب کہ آج کے دور کے یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے، مگر پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب یہاں پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک ڈیم خطرناک طریقے سے ٹوٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی ہی خطرناک باڑھ آئی، ایک ایسا سیلاب کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا علاقہ ڈوب گیا۔ اور ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیلاب یا اس گھٹنا کا ذکر قرآن کی سورہ سبا کے اندر بھی موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سارے لوگوں کو اپنی سردار کی لیڈرشپ میں یمن کا یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب یہ لوگ عرب کے پورے علاقے میں اپنا نیا
ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کی یہ جو کھوج تھی، یہ جو تلاش تھی، عرب کے مشہور علاقے یثرب پر جا کر ختم ہوئی۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یثرب دراصل آج کے دور میں جو مدینہ شہر ہے اسی کا پرانا نام ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے اس پورے قبیلے نے آج کے دور کے مدینہ میں رہنا شروع کیا۔ یثرب مطلب کہ مدینہ میں آباد ہونے کے بعد اب ان لوگوں کے سردار حارثہ کے یہاں پر 2 بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس میں سے ایک کا نام اوس جبکہ دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آگے جا کر انہی دونوں بیٹوں سے انصاری قبیلے کی 2 الگ الگ شاخائیں جنم لیتی ہیں۔ مطلب اوس سے انصاریوں کا اوس قبیلہ شروع ہوا، جبکہ اسی طرح سے خزرج سے انصاریوں کا دوسرا قبیلہ خزرج شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مدینہ شہر پر یہودیوں کا انفلوئنس تھا، بلکہ مدینہ شہر کو 3 یہودی قبیلے ہی کنٹرول کیا کرتے تھے، جن کو اتہاس میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو انصاریوں کے دونوں قبیلے تھے یہ بھی انہی یہودیوں کے انڈر میں آ گئے تھے، بلکہ بہت ساری جگہ پر تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان یہودیوں کو ٹیکس بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ شاید اسلام کو اپنانے سے پہلے مدینہ میں رہنے والے یہ دونوں انصار قبیلے یہودی ہی ہوا کرتے تھے، جبکہ کچھ دوسرے اتہاسکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ یہودی نہیں بلکہ مکہ والوں کی طرح ہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جس میں خاص طور پر لات اور منات جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ مدینہ میں رہنے والے انصاریوں کا انفلوئنس اب جب دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوا تو جو یہودی قبیلے تھے جو پہلے سے ہی اس علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے اور اب انصاریوں سے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، انہوں نے ان کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت سارے پیترے اپنانے شروع کر دیے، اور ان کی یہ سازشیں کامیاب بھی ہو گئیں کیونکہ انہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اوس اور خزرج نام کے ان دونوں انصاری قبیلوں کے بیچ ایسی درار ڈالی کہ یہ دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور ان دونوں کے بیچ یہ دشمنی اس دور تک جاری رہی کہ جب تک خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ میں انٹری نہیں ہو گئی۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے